السلام علیکم۔ عید الفطر کا زمانہ تھا۔ ہر شخص اپنے گھر والوں کے لیے نئے کپڑے خریدنے میں مصروف تھے۔ جب عید کی خوشی میں بڑوں کے اندر یہ خوش و خروش تھا تو بچے کہاں اس خوشی کے موقع پر پیچھے رہتے۔ چنانچہ تمام بچوں نے اپنے اپنے والدین سے عید کے لیے نئے کپڑوں کی خواہش کی اور ان کی خواہش پوری کر دی گئی۔ اب یہ بچے اپنے کپڑے اپنے دوستوں کو دکھانے لگے۔ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی غریب کے ہو یا کسی امیر کے، کسی عالم کے ہو یا امیر المومنین کے۔ چنانچہ دوسرے بچوں کے نئے نئے کپڑے دیکھ کر امیر المومنین کے بچے نے بھی اپنی خواہش اپنی امی جان کے سامنے ظاہر کر دی۔ دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو کر امیر المومنین رات کو گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی نے بچوں کی خواہش کا ذکر ان کے سامنے کیا کہ بچے نئے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ امیر المومنین خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا اور آرام کے لیے لیٹ گئے، لیکن نیند کہاں آتی۔ یہ نئی پریشانی جو سر پر آ پڑی تھی، وہ سوچنے لگا کہ خریدنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور دوسری طرف بچوں کی خواہش بھی ہے جس کو ٹھکرانا کسی طرح اچھا نہیں۔ چونکہ امیر المومنین دن رات اپنے آپ کو مسلمانوں کے مسائل حل کرنے میں لگائے رہتے ہیں، اس لیے بیت المال سے ان کو ہر مہینے گھر کا خرچہ دیا جاتا، وہی ان کی تنخواہ ہوتی اور وہ بہت سی معمولی ہوتی۔ سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں بیت المال سے اگلے مہینے کی تنخواہ پہلے لے لوں، جس سے بچوں کی خواہش پوری ہو جائے گی اور اگلے مہینے کا راشن اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام فرما دیں گے۔ یہ سوچ کر ان کو کچھ اطمینان ہوا۔ اگلے دن صبح امیر المومنین بیت المال کے ذمہ دار کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے اپنی ضرورت بیان کی کہ مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ پہلے ہی دے دو۔ بیت المال کے ذمہ دار نے جواب دیا، امیر المومنین، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ ایک مہینے تک زندہ رہیں گے اور پورا مہینہ اپنے ذمہ داریاں انجام دیں گے؟ امیر المومنین اس بات سے لاجواب ہو گئے اور خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ آئے اور بیوی کو سارا قصہ سنایا اور کہا کہ نئے کپڑوں کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا، ہمارے بچے اس عید پر پرانے کپڑے پہنیں گے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ عید کے دن تمام لوگوں کے نئے کپڑے تھے، لیکن امیر المومنین کے بچے پرانے کپڑوں میں ہی نماز کے لیے عیدگاہ میں تشریف لائے۔ پیارے بچوں، جانتے ہو یہ امیر المومنین کون تھے؟ یہی تھے کہ حضرت عمر بن عزیز، جنہوں نے پیشگی تنخواہ اس لیے نہیں لی کہ کیا پتہ ایک مہینے تک زندہ رہیں گے یا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری۔ اس لیے یاد رکھو کہ دنیا کی کوئی چیز ہاتھ آئے یا نہ آئے، دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، لیکن یہ فکر اور کوشش رہے کہ آخرت ہاتھ سے نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔